حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے کسی قبیلے میں سے تبلیغ فرما کے واپس آ رہے ہیں. عبداللہ بن جدعان کے گھروں کے قریب سے گزرے تو ادھر سے ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھ کر ابتدا میں گالیاں دی، زبان سے زبان درازی کی. دنیا میں جتنے صبر والے تلاش کر لو، بردبار اور تحمل تلاش کر لو، میرے پیغمبر کے تحمل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ خاموش رہے، آپ متحمل رہے، بردبار رہے، صبر سے رہے، کوئی بات نہ کی. اس صبر پر اسے اخلاق و حیا آنے کی بجائے الٹا غصہ بڑھا. اس نے اپنے نیزے کی پشت سے، نوک سے نہیں پشت سے یا کسی لکڑی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور آپ زخمی ہو گئے اور بعض زخموں سے خون بھی رس آیا. نفیس ہونے کے اعتبار سے، ملائم ہونے کے اعتبار سے، نرم ہونے کے اعتبار سے، جس کی جلد جتنی نرم ہو لیکن میرے پیغمبر کی نفاست کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے خون رس آیا یا بہ پڑا. آپ اس سارے تشدد کو صبر سے سہتے رہے اور خاموشی کے ساتھ آ گئے. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی اس دلخراش واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. کچھ ہی دیر گزری، ابو لہب سیدھا حرم میں آیا. مکہ کے مرد جب کاموں سے فارغ ہوتے تو آپس میں بیٹھنے کے لیے مطاف کے کونوں میں آ جاتے. یہاں فلاں قبیلے کے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں فلاں قبیلے کے بیٹھے ہیں، وہاں فلاں قبیلے کے بیٹھے ہیں. ابو جہل آیا اور اس نے بڑی شیخی بھی دھاری کہ آج تو وہ کام کر کے آیا ہوں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شاید تم نے آج تک نہ کیا ہو، اور یہ سارا ظلم پر مبنی واقعہ سنا دیا. کچھ دیر بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. اب جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی عمر مبارک ہے اس وقت 43 یا 44 سال اور حضرت امیر حمزہ 4 سال بڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 44 سال تو حضرت امیر حمزہ کی عمر 48 سال. آپ کے لفظ 48 کہنے سے 2-3 بندوں کی نیند کھل گئی ہے، ورنہ وہ بڑے مزے سے سوئے پڑے. تو 48 سال کا جوان، ہم 48 سال میں کہہ سکتے ہیں کہ عمر نکاحت کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ اپنی بدنی ساخت کے اعتبار سے صحت مند جوان آدمی تھے. شکار کھیل کے واپس آئے تھے. شکار میں اگر اچھا شکار مل جاتا تو آ کر اسے بھی بطور فخر کے بیان کیا جاتا کہ میں نے اتنے تیز ہرن کو پکڑ لیا، میں نے اتنی تیز فلاں چیز کو پکڑ لیا، میں نے یہ کر لیا. تو یہ بھی اپنے قابل فخر کارناموں میں سے تھے. تو بڑے فخریہ انداز میں شکار مار کے آ رہے ہیں. وہ لونڈی جو بظاہر شاید اس میں ابھی کلمہ بھی نہیں پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی اس زیادتی پر وہ بڑی مغموم تھی. اس نے امیر حمزہ کو روکا. امیر حمزہ بڑا خوش لگ رہا ہے، لگتا ہے شکار اچھا ہوا. کہنے لگا ہاں آج تو بڑا میں نے فتح یاب ہو کے لوٹ رہا ہوں، بامراد آ رہا ہوں. اس نے کہا تجھے تیرے شکار کی تو مبارک ہو، لیکن تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ جو ابھی ہوا اور میں نے آنکھوں سے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تیری ایمانی نسبت نہ صحیح، خاندانی رشتہ تو بنتا ہے، تیرا بھتیجا تو ہے، تیرا دودھ کا بھائی تو ہے، یار کسی ایک پہلو سے ہی متوجہ ہو جاؤ. خاندانی رشتے کی وجہ سے دیکھ لو اتنا ظلم کہ ایک درندہ صفت آدمی نے آپ کے بھتیجے پہ اتنا ظلم کیا. اس خاتون نے جوش دلایا، سیدھا حرم میں آیا. معمول تو تھا آنے کا، اگر یہ واقعہ پتہ نہ چلتا تو آگے شکار کی باتیں کرتا. یوں میں نے اونٹنی دوڑائی اور یوں خچر دوڑایا اور یوں پکڑا اور یوں کیا، یوں پلٹا اور یوں جھپتا. لیکن آیا تو پھر شکار کی بات نہیں کی،
ابو جہل جو اپنے مجمع میں بیٹھا اور بڑا سر فخر سے بلند کیے ہوئے تھا کہ آج میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا، اسے آ کے للکارا۔ لوگ ابو الحکم کہتے تھے اس وقت، ابو الحکم تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ ہاں مارا ہے۔ اس نے یہ سمجھ کے بڑی دیدہ دلیری سے کہہ دیا کہ یہ بھی تو ابھی تک ہمارے ہی دین کا ہے، یہ بھی تو ابھی تک آبائی دین پہ ہے، مشرکی ہے، کلمہ تو نہیں پڑھا۔ اس نے کہا تم نے کیوں مارا ہے؟ میں نے تیرے خداؤں کی محبت میں مارا ہے۔ بندہ جملے استعمال کرتا ہے، میں نے تیرے خداؤں کی محبت میں مارا ہے، میں نے تو اس لیے مارا ہے وہ لات و منات کو ڈیویلیو کرتا ہے، اسے بے اختیار ثابت کرتا ہے۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت امیر حمزہ نے نکالا وہ کمان، گول کمان، اور اس سے وہ مارا اور وہ پیٹا۔ کسی میں اس مجمع میں بیٹھوں میں ہمت نہ ہوئی، روب اتنا بڑا، طاقت اتنی بڑی کہ سامنے آ کے حضرت امیر حمزہ کا ہاتھ روک سکے۔ زخمی کیا، اپنے دل کا غصہ نکالا اور کہہ کر گئے۔ اب کسی نے وہاں کہا یا اسی نے کہا جس کی محبت میں مار رہا ہے، پتہ ہے تیرے خداؤں کو کیا کہتے ہیں وہ؟ اس نے کہا خبردار، آج کے بعد اس کے مذہب پہ بھی بات نہ کرنا، میں اپنے بھتیجے محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہی سارا کلمہ سن لو، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں وہاں جا کے پڑھا، ایک میں وہیں پڑھا، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ اس زخمی کیفیت میں تھے، زخموں کا جو علاج ممکن تھا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چوٹ لگی ہوئی جگہ پر، سوجن والی جگہ پر گرم پانی کی ٹکور کرتے تھے۔ پانی کو دیگچی میں گرم کیا، رومال اس میں ڈالا، وہ بھیگ جاتا، پھر اس کو ہلکا سا نچوڑ لیتے، نچوڑ کے اس گرم رومال کو اس جگہ پر، زخم پر اور چوٹ لگی جگہ پر یوں تاپتے، اور اس سے وہ سوجن اترتی اور کچھ درد میں راحت ملتی۔ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، حضرت امیر حمزہ پہنچے اور کسی نے دوڑ کر پہلے یہ اطلاع بھی کر دی تھی کہ امیر حمزہ آپ کا بدلہ لے کر آ رہے ہیں۔ آ کر کہا بھتیجے آج کے بعد تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، مجھے قسم ہے اپنے خاندانی وقار کی کہ اب اگر کسی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کو رہنے نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا آپ نے میری ذات پر جو انتقام کا بدلہ لیا، مجھے خوشی ہوئی، میری خوشی دو بالا ہو جاتی کہ آپ میری جماعت کا کلمہ بھی پڑھ لیں۔ میری ذات کا بدلہ تو آپ نے لے لیا، کاش کہ آپ میری بات پر ایمان بھی قبول کر لیں، تو وہ تو وہاں بھی پڑھ چکے تھے اور یہاں بھی سب کو گواہ بنایا۔ اے بھتیجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تیرا کلمہ پڑھ چکا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا۔